اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ یاسین کا جو حصہ 22ویں پارے میں گزرا، اس کے آخر میں یہ بات آئی تھی، جاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ شہر کے وسط سے ایک شخص بھاگا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم والوں کو یہ کہا کہ میری قوم والوں، رسولوں کی اتباع کر لو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ان لوگوں کی بات کیوں نہیں مانتے ہو جو تم سے کسی قسم کی اجرت اور کسی قسم کا مفاد نہیں رکھتے اور وہ خود سیدھے راستے پر بھی ہیں۔ پھر اپنی طرف بات کو منسوب کرتے ہوئے کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو واپس لوٹایا جائے گا۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا بھلا میں اس اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا معبود مان لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، کہ اگر خدائے رحمان مجھ کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور وہ مجھے اس رب سے چھڑا نہ سکیں، تو ایسوں کی عبادت اور پوجا پاٹ سے کیا فائدہ؟ انی اذا لفی ضلال مبین، اس صورت میں تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، یہاں پر آ کر کھل کر اپنی اس بات کو واضح کیا کہ میری قوم والوں سن لو، میں ان پر ایمان لا چکا ہوں، میں پہل کر چکا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کو نقصان پہنچانے سے بھی باز آ جائیں، بلکہ ان پر ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کا آغاز کرنے والے کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو میں اس کی سب سے پہلی مثال بنتا ہوں کہ میں ایمان لے آیا ہوں۔ حبیب نجار نے یہ اپنی بڑی استقامت کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت بھی دی، نبیوں کے خیرخواہ ہونے کا ان کو بتایا اور تلقین بھی کی، لیکن اس بات پر قوم والے بجائے ایمان لانے کے، اس کی بات کو غور و فکر سے سوچنے کے، بگڑ گئے اور انہوں نے حبیب نجار پر حملہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں اس کو شہید کر دیا۔ اور اللہ رب العزت یہاں پر اس کی مدح کرتے ہوئے فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کو کہا گیا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو اس نے جنت کی نعمتیں دے کر کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جائے، کاش میری قوم والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے جنت دے دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے اور اپنے آپ بہترین مقام و ٹھکانہ دے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حبیب نجار یا اس جیسے جتنے بھی نیک لوگ ہیں، وہ قوم کے اتنے وفادار اور اتنے خیرخواہ ہوتے ہیں کہ دیکھیے قوم نے اس کو ہلاک کر دیا، اس کو شہید کر دیا، بڑی تکلیف و اذیت سے وہ گزر گیا، لیکن اس کو اپنی کامیابی پہ دنیا میں بھی یقین تھا، اللہ نے اس کو آخرت میں کامیابی عطا فرمائی، تو وہ وہاں بھی یہ چاہتا ہے قوم کی خیرخواہی کرنے کے لیے کہ یا اللہ کسی طرح سے یہ میرا پیغام میری قوم تک پہنچ جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں، میں کامیاب ہو چکا ہوں، آؤ تم نے بھی اگر کامیابی کا راستہ اپنانا ہے تو اس راستے پہ آ جاؤ۔ اور یہ آیتیں جو ہیں دراصل حبیب نجار کی اسی دعا اور التجا کے نتیجے میں اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ ہمیں یہ خبر پہنچانی تھی اس کی طرف سے، جو اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، میری قوم والوں کو، یعنی میری ماننے والوں کو، میری بات جاننے والوں کو پتہ چل جائے کاش کہ کامیابی کا راستہ دین کے اوپر چلنے کا راستہ ہے، اور چاہے دین پر آدمی شہید بھی ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اور قوموں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نبیوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ اس سے موجودہ لوگوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ فرمایا وما انزلنا علی قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلین، اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، نہ ہی ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی، وہ تو بس ایک چنگھاڑ تھا جس کے ذریعے ہم نے اس کی پوری قوم کو یک لخت ہلاک کر دیا، اور اس سے پہلے بھی کتنی قومیں ہلاک و برباد ہو چکی، اور ہر قوم نے یہی کہا یا حسرتن علی العباد ما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، فرمایا کہ انہوں نے کہا
افسوس ایسے بندوں کے حال پر کہ ان کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کا مذاق نہ اڑاتے رہے۔ اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی قوموں کو، بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، لیکن وہ لوگ حق اور ہدایت کی طرف پلٹنے والے نہ تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی تکوینی دلائل کے ذریعے اپنی توحید کو ثابت کیا اور فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بنجر و بے آباد زمین کا جو مردہ کے مشابہ ہے اس کا زندہ ہو جانا، سرسبز و شاداب ہو جانا، اس میں سے ہم مختلف غلے اور اناج اگاتے ہیں جس سے لوگ کھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کھجور کے اور انگور کے باغات پیدا کیے اور اس کے اندر مختلف چشمے اور پانی کو جاری فرمایا ہے تاکہ لوگ ان کے پھلوں میں سے کھائیں۔ وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، ان چیزوں کو بنانے والے ہاتھ ان کے نہیں ہیں، اللہ نے بنایا، لیکن تمہیں کھانے کا موقع دے کر شکر کا موقع دیا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی نہیں جانتے۔ یہ قرآن پاک کی وہ پیشن گوئی اور وہ بات ہے جس کا سائنسدانوں کو بہت بعد میں جا کے پتہ چلا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ قریب زمانے میں جا کے یہ انکشاف ہوا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے جو 1400 سال پہلے بات فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنائے، انسان کا جوڑا ہونا تو سمجھ میں آتا تھا، اس کے علاوہ دیگر چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا کہ نباتات کے بھی جوڑے ہیں، مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، اور فرمایا وہ چیزیں جن کو بھی تم جانتے بھی نہیں ہو ان کے بھی جوڑے ہوں گے۔ یہاں تک کہ سائنسدانوں نے یہ تحقیق کے بعد کہا کہ اب ایٹم جس کے اندر الیکٹران اور پروٹان ہیں یہ بھی تو جوڑے ہیں، یعنی وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر بھی جوڑے موجود ہیں، آسمان اور زمین کا جوڑا، رات اور دن کا جوڑا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں جس چیز کو بھی اٹھاؤ ہر چیز کو ہم نے جوڑے بنایا ہے، اور یہ ہماری وحدانیت کی دلیل ہے۔ مخلوق کی صفت ہے جوڑے جوڑے ہونا، خالق کی صفت ہے وحدہ لا شریک ہونا، تو یہ اللہ کی قدرت کی اور وحدانیت کی دلیل۔ فرمایا اسی طرح اللہ کی قدرت کی نشانی رات ہے اور ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں، فَإِذَا مُظْلِمُونَ تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے۔ لوگ جو اندھیرے میں رہ جاتے ہیں دراصل دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے اوپر سے رات آتی ہے، رات اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کے اوپر سے دن کی چادر ہٹا دیتے ہیں، نیچے اندھیرا ہوتا ہے، پھر اس پر دن کی چادر چڑھا دیتے ہیں، روشنی آ جاتی ہے۔ اور سورج کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے، وہ ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل، جس کا علم بھی کامل ہے، اس اقتدار کامل والی ہستی نے اس کو ایسا چلایا ہوا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے اس کی ہم نے منزلیں طے کر دیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، اور فرمایا چاند یوں جاری ہے جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کے رہ جاتا ہے، ابتدا میں بھی پتلا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے بدر کامل بنتا ہے، پورا گول دائرہ پورا مکمل کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹتے گھٹتے واپس اپنی پہلی حالت پہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو سورج میں یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتا ہے، اور یہ سبھی اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، جس مدار میں جس رفتار سے اللہ نے ان کو باندھ دیا ہے اسی طرح چلے جا رہے ہیں، اور اس میں ذرا برابر کمی نہیں آتی۔ پھر فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اس کشتی سے مراد کون لوگ ہیں؟ اولاد کا خاص ذکر اس لیے فرمایا کہ آل عرب اپنی جوان اولاد کو تجارت کی غرض سے سمندر میں سفر پر بھیجتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہاری اولادوں کو سمندروں میں بسا دیا ہے۔ اور دوسرا اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جتنی بھی روئے زمین پہ اس وقت اولادیں موجود ہیں یہ دراصل نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار لوگوں کی اولاد و نسلوں میں سے۔ پھر فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم بِمِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق بھی کر سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو ان کو زندہ رکھتے ہیں، اور ہم ان کے لیے ایسی سواریاں پیدا کریں گے جن پر یہ سواری کریں گے۔ اور اس میں گویا اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی کہ ابھی ایسی ایسی سواریاں ایجاد ہونے والی ہیں جن کے بارے میں ابھی تم نہیں جانتے، تمہیں ابھی پتہ ہی نہیں کہ کیسی کیسی سواریاں تمہارے لیے آنے والی ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِ مَا يَرْكَبُونَ، ایسی اس کی مثل اور سواریاں بنائیں گے جس پہ تم سواریاں کرو گے۔ اس میں جہاز
اور اس میں دیگر جتنی بھی سواریاں اس وقت ایجاد ہو چکی ہیں یا آئندہ ہوں گی، سب کا تذکرہ آ گیا، اور فرمایا یہ ہماری طرف سے یہ تمہارے اوپر رحمت ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے ڈرو اس ذات سے جو تمہارے سامنے بھی ہے، سامنے بھی جانتی ہے اور پیچھے کو بھی جانتی ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور وما تاتی من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان کے پاس کوئی بھی پروردگار کی نشانی نہیں آتی مگر اس سے وہ اعراض ہی کرتے ہیں۔ ضدی لوگوں کا یہی منشا ہے کہ وہ ہمیشہ اعتراض اور اعراض کرتے رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اب ان کی ضد اور درمی تو دیکھیے، جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں اس کو جس کو اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، کہتے کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو کہ ہمیں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ نے جب ہمیں دیا ہے تو ہمارے لیے، ہم کسی کو کیوں دیں؟ اور اگر کسی اور کو دینا اللہ نے چاہا ہوتا تو اللہ اس کو براہ راست دے دیتی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اصل میں کافروں کا یہ جو شبہ ہے کہ اگر رزق اللہ نے دوسروں کو دینا ہوتا تو براہ راست دے دیتے، اس کا جواب قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ سب کو اس کا رزق براہ راست دے دے، لیکن اللہ نے دنیا میں ایک چین چلائی ہے، امیروں کی، غریبوں کی، فقیروں کی، مالداروں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حاجات کے ذریعے ہم نے منسلک کر دی، تاکہ اس طریقے سے ان سب کا نظام چلتا رہے۔ اگر مالداروں کو کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے تو کام کرنے والے لوگوں کو مال کی ضرورت ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ محتاج کر دی۔ اب یہ بات اپنی جگہ پر کہ مال والا یہ سمجھتا ہے کہ میری احتیاج دوسرے کو زیادہ ہے، مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ جیسے اس کو اگر پیسے کی ضرورت ہے اور وہ محتاج ہے تو آپ بھی کام کے لیے افراد کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی کام والا ہی نہیں ملے گا تو آپ کا کارخانہ کیسے چلے گا، آپ کی فیکٹری کیسے چلے گی؟ آپ کے پاس مزدور ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کام کرنے والا نہیں ہے، تو آپ خود تو سارے کام نہیں کر سکتے۔ جب خود سارے کام نہیں کر سکتے تو آپ افراد کے محتاج ہیں اور وہ مال کے محتاج ہیں۔ مال کی احتیاج کم چیز ہے، ادنا درجے کی چیز ہے، افراد کی احتیاج اس سے بڑی چیز ہے۔ محتاجگی کی ہے، آپ بھی محتاج، وہ بھی محتاج، لیکن آپ اپنی احتیاج کو، محتاجگی کو کم تر سمجھ رہے ہیں اور اس کی محتاجگی کو اپنے ذہن کے مطابق بڑا سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کو آپ کی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ نہ ملے۔ جیسے اس کو پیسہ نہیں ملتا، رزق نہیں ملتا، کھانا نہیں ملتا، تو اس کو اس بات کی قدر ہوتی ہے کہ ہاں رزق بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کو بھی افراد نہ ملے، کوئی کام کرنے والا نہ ملے، کوئی مزدور نہ ملے، کوئی محنت کش نہ ملے، کوئی اور آپ نے جو بھی کروانا ہے اس کا ماہر کاریگر آپ کو نہ ملے، تو آپ محتاج ہو کر پھر اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے اور جائیں گے اور تلاش کریں گے کہ مجھے وہ کاریگر مل جائے، مجھے کام کرنا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چین چلائی ہے، اسی لیے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مال دے کر اس کے ذریعے سے تمہیں عزت دینا چاہتے ہیں، تمہارے ہاتھ سے دلوا کر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور تم اس پر اپنا مال خرچ کرو گے، وہ اپنے دلی جذبات و احساسات تمہارے بارے میں اچھے رکھے گا۔ اس طرح معاشرہ ایک چین میں جمع ہو جائے گا اور آپس میں محبتیں بڑھیں گی، خلوص بڑھے گا، معاشرہ ایک اکائی بنے گا۔ تو بہت ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ کی اس میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ لے آئیں اس قیامت کو جس کے بارے میں آپ ہمیں ڈراتے ہیں، وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ لوگ نہیں انتظار کر دے مگر ایک ایسی چیز کے انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ایک چیخ آئے، چنگاڑ آئے اور ان کو ہلاک کر دے۔ آپ بتائیں کہ جب ایسے چیخ و چنگاڑ آ کر ان کو ہلاک کر دے کہ اس وقت ان کے پاس کہاں موقع ہوگا کہ توبہ کر سکے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا منظر قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنا کوئی کام بھی نہیں کر پائیں گے، یہاں تک کہ وصیت بھی نہیں کر پائیں گے کہ اس سے پہلے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی، وہ اپنے گھر کی طرف نہیں لوٹ پائیں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا تو سب چیزوں کو ایک دفعہ برابر کر دیا جائے گا، عمل یا میٹ۔ یہ اول اس کو نفخہ اولا کہا گیا ہے، پہلا سور پھونکا جانا، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کو زندہ کیا جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو یکایک کہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف سے تیزی سے روانہ ہو جائیں گے۔ اور قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، پھر پکار کر کہیں گے ہائے کیا ہو گیا
ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے جگا دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ پھر خود ہی پکار اٹھیں گے کہ ہاں یہ ہے رحمان کا وعدہ اور وہ رسولوں نے بات سچ کہی تھی، یا اللہ کی طرف سے ان کو یہ جواب دیا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ وعدہ جو رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے جو بات کہی تھی دیکھو سچ ثابت ہوگی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ھم جمیع لدینا محضرون۔ فرمایا اور ہمیں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کوئی بڑی دوڑ دھوپ محنت مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، بس ایک آواز ہوگی، ایک چیخ لگے گی اور ایک جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کے حضور میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ دن ہوگا کہ جس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم و ناانصافی نہیں کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیں گے۔ فالیوم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہا جائے گا مجرم آج علیحدہ ہو جائیں، جنت والے علیحدہ ہو جائیں، جہنم والے علیحدہ ہو جائیں۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرمائیں گے کہ وہ اپنی نشستوں پر آرام گاہ میں بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، ان کی ازواج و بیگمات ان کے سامنے تختوں پر بیٹھی ہوں گی اور ان کو اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی بادشاہت دی جائے گی کہ دنیا کے ہزاروں بادشاہتیں بھی اس کی ادنا سی بادشاہت اور اس کی کرسی کے برابر نہیں، اتنی بڑی چیز جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان پہ سلامتیاں آئیں گی، اللہ کی طرف سے ان کو سلامی دی جائے گی، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ دنیا میں جو اعزاز کے لیے لوگ جیتے ہیں اور مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل اعزاز کی جگہ آخرت ہے اور جنت ہے، دنیا اس کی جگہ نہیں ہے۔ اور مجرموں کو علیحدہ کر کے کہا جائے گا کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تمہیں تمہاری فطرت نے غلط راستے پہ گمراہی میں ڈال دیا اور تمہیں عقل نہ آئی۔ اب سنو جس جہنم کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم دنیا میں کفر کرتے تھے اور کفر کا سبب اور اس کا انجام یہی ہے۔ اس پر بعض کافر جو ہیں وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو کوئی کفر نہیں کیا، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم کس جرم کی پاداش میں جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ان کے منہوں پر مہر لگا دو اور ہم ان کے ہاتھوں کو بلوائیں گے، ہم ان کے پاؤں کو بلوائیں گے اور وہ گواہی دیں گے جو کچھ یہ کرتوت کرتے آئے ہیں دنیا میں، آج اس کی گواہی ان کے اپنے اعضاء دیں گے۔ اور جب انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف ہو جائیں گے تو انسان بڑا ہی بے چینی کا اظہار کرے گا اور اپنی لاچاری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کاٹ کر کہے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری راحت کے لیے، تمہارے مزوں کے لیے میں دنیا میں برائی کرتا رہا، آج تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے میں نے جھوٹ بولا اور تم نے ہی میرے خلاف گواہی دے کر مجھے جہنم میں دھکیل دیا ہے۔ اپنے اعضاء سے یہ مخاطب ہو کر ایک انسان کہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ فرمایا کہ کیا ہی انسان کی بے بسی ہے کہ انسان کا اپنا وجود ہی اس کا جب مخالف ہو جائے تو بھلا اس کی حمایت کون کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیے میٹ کر دیں، پھر یہ راستہ تلاش کریں اور انہیں دنیا کا کوئی راستہ بھی نہ ملے۔ جیسے یہ آخرت سے اندھے بنے ہوئے ہیں، ہم چاہیں تو دنیا کے اعتبار سے بھی ان کو اندھا بنا دیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم آزما رہے ہیں، دنیا کے اندر آزمائش ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی ایسا نہیں کرتے۔ باقی اگر یہ سمجھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے دنیا کے اندر زندگی کو بناتے کیسے ہیں، مٹاتے کیسے ہیں، تو فرمایا وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، ہم جس شخص کو بھی لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ دیتے ہیں۔ پہلے بچپن میں کمزور تھا، پھر جوانی کو خوب طاقتور تنمند ہوا اور پھر اس کے بعد دوبارہ بڑھاپے میں آ کے کمزوری کی طرف لوٹ آیا۔ فرمایا اس میں غور نہیں کرتے ہو، سمجھ نہیں آتی تمہیں، عقل نہیں آتی۔ ایک بوڑھا شخص جس کے تمام قواعد جواب دیکھنے سننے بولنے سمجھنے کی طاقتیں اس کی ختم ہو گئی ہیں، کمزور پڑ گئیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ انسانوں کو پیش آنے والے ان تغیرات کو دیکھتے ہیں، اس سے انہیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کے جسم میں یہ تغیر پیدا کر سکتا ہے، ان کی نافرمانیوں کی بنا پر ان کی بینائی بالکل ختم بھی کر سکتا ہے، ان کی صورتیں بالکل یا مسخ بھی کر سکتا ہے اور انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له،
یہ اس سوال کا جواب تھا مشرکین معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے اور قرآن کو آپ کی شاعری کی کتاب کہتے۔ بہت بڑا الزام تھا، دھوکہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاعری آپ کے لیے نہ تو ہم نے آپ کو سکھائی ہے نہ آپ کے شان شان، شاعری آپ کے شان شان نہیں، آپ بہت اس سے زیادہ اعلیٰ منصب کے اوپر فائز ہو چکے ہیں، آپ کو اللہ نے رسالت و نبوت سے نوازا ہے، آپ کو شاعر بننے کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر سورہ شعراء میں شعراء کی جو مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ شعراء تو ہر تصوراتی وادی میں گھومتے بھٹکتے پھرتے ہیں اور ان کا عمل ان کے قول کے خلاف ہوتا ہے، لہٰذا وہ کوئی قابل اتباع لوگ نہیں ہوتے، اور اللہ کا نبی اور رسول لوگوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے شاعری مناسب نہیں، چونکہ شاعروں کے بارے میں جو تصورات دنیا کے سامنے آ چکے ہیں کہ یہ سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، کرتے نہیں ہیں جو کچھ کہتے ہیں، اور انبیاء وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں، عملی زندگی گزارتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، ان کی سوچیں پاکیزہ ہوتی ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، مخلوق کی محبت میں غلطہ نہیں ہوتے۔ شاعر عموماً مخلوق کی محبت میں ایسے پسے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن ایک واضح نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، اس کو شاعری مت کہو، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے ہر زندہ اور ہر کافر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت پوری کرنے کے لیے اس قرآن کو اتارا ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، انہوں نے دیکھا نہیں کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے ہم نے مویشی پیدا کی اور یہ ان کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، پھر ہم نے ان سواریوں کو ان کے تابع دار بنا دیا، ورنہ اگر طاقت میں دیکھیں ایک گھوڑا ایک انسان سے سنبھالا نہ جائے، ایک ہاتھی جس پہ انسان سواری کرتا پھرتا ہے وہ انسان کے اوپر پاؤں رکھ دے تو یہ اس کے نیچے سے اٹھ نہ سکے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو تمہارے تابع بنایا ہے، تم اپنی طرف سے اس پہ قادر نہیں تھے کہ اس کو اپنے تابع بنا لیتے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا سکھائی گئی۔ سواری پر سوار ہو تو کہو یا اللہ پاک ہے تیری ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور ہم اس کو تابع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ہمارے اندر اس کی قوت و قدرت کہاں تھی کہ یہ سواری ہمارے تابع ہو جائے۔ اللہ نے ہی ہمارے اس کو تابع بنا دیا، اور ہماری طاقت کا معیار اور ہمارے اختیارات کی بات اگر کی جائے، ہم تو ایک مکھی اور مچھر پہ قابو نہیں پا سکتے، تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے جانوروں کو، اتنی بڑی سواریوں کو ہمارے تابع بناتے ہیں، تو یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی فرمایا جانوروں کے اندر کے لیے تمہارے لیے جانوروں میں بہت سارے فائدے ہیں، تم ان کا گوشت کھاتے ہو، ان کے اور نفع حاصل کرتے ہو، اس میں سے مشروب دودھ پیتے ہو، پھر بھی شکر نہیں کرتے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے گی، حالانکہ وہ جن کی بھی پوجا پاٹ کر رہے ہیں وہ نہ تو خود کسی کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تو خود مدد کے متمنی ہیں، انہیں تو خود مدد کی ضرورت ہے، اور آپ کو ان کی باتیں پریشان نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے جو یہ مخفی کر رہے ہیں، جو اعلانیہ کر رہے ہیں، ہمیں سب چیزوں کا علم ہے، لہٰذا آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں جو بھی باتیں کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ انسان عموماً جب اپنی موجودہ حالت میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، پاتا ہے، تو اس وقت انسان گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیچھے یاد دہانی کرائی کہ انسان ذرا اپنی ابتدا پہ غور کر۔ اولم یر الانسان، کیا یہ انسان دیکھتا نہیں، انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اس انسان کو ایک گندے قطرے نطفہ سے پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، بس اچانک اب یہ جب اس موجودہ جوانی قوت طاقت کو پہنچتا ہے تو ہمارے بارے میں جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے، بحث کرنے لگ جاتا ہے اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں، اللہ کے قرآن اتارنے کے بارے میں، اللہ کے نبی رسول کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں یہ بحث کرنے لگتا ہے۔ کیا اس کو یہ بحث زیبا تھی کہ جس کو اللہ نے گندے قطرے سے اشرف المخلوقات بنا دی؟ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے مختلف مثالیں بیان کرتا ہے اور صفتیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور پھر کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب کہ یہ کھوکھلی ہو جائیں گی۔
قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، آپ ان کو کہہ دیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ بنایا تھا، اس کے لیے کیا مشکل ہے وہ دوبارہ بنائے، اور وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، جس مخلوق کو بھی پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ وہ ذات ہے جس نے سرسبز درخت کو آگ میں اگایا ہے، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام بھی لیتے ہو۔ ایک درخت تھا خاص قسم کا عرب کے اندر جس کا نام مرخ تھا یا افار تھا، یہ دو درخت تھے بلکہ، مرخ اور افار۔ ان درختوں کی خصوصیت یہ تھی کہ جب ان کو آپس میں ٹکرایا جاتا تو اس سے چکماق کی طرح آگ نکلتی تھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال دی کہ ایک طرف یہ درخت ہیں اور ان کے اندر سے آگ بھی نکل رہی ہے۔ تو یہ اصل میں سمجھانا مقصود ہے اس اعتراض کے جواب میں جو زقوم درخت کے بارے میں بتایا گیا کہ جہنم کی وسط میں ایک درخت اگے گا اور جہنمیوں کو اس میں سے کھلایا جائے گا۔ تو اس پر یہ اعتراض کرنے لگے تھے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کبھی آگ میں بھی درخت اگا کرتے ہیں، یہ مجنونوں والی بات ہوئی نا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ تمہارے پاس سرسبز آگ اگانے والا، آگ ظاہر کرنے والا درخت تمہارے سامنے موجود ہے، اس کو ہوتے ہوئے تمہیں اس بات سے تعجب کیوں ہے؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمینوں کو پہلے پیدا کیا وہ اس جیسا دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ جبکہ وہو الخلاق العلیم، وہ تو پیدا کرنے کی پوری مہارت بھی رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے، اور بلکہ اس کے لیے پیدا کرنا و بنانا اتنا آسان ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کہتا ہے ہو جا تو کن سے پہلے وہ کام ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہ کن کہنا بھی دراصل ہمیں سمجھانے کے لیے انسانوں کی فطرت اور سوچ کے مطابق سب سے کسی کام کے آسان ہونے کا پہلو یہ کہا جائے یہ کام ہو جائے اور ہو چکا ہو تو یہ سب سے آسانی سے کام ہو گیا اور بہت جلدی ہو گیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کن کہنے کی بھی محتاج نہیں ہے، کیونکہ لفظ کن کہنا بھی تو ایک کام ہے، کن بھی تو بنانا ہے، اس بنانے کے لیے ایک اور کن اور اس کے لیے ایک اور کن کہنا پڑے گا۔ تو یوں یہ سمجھنا پڑے گا کہ لفظ کن کے بغیر اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بنا سکتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی لفظ کے بھی محتاج نہیں ہے، کسی حرف کے بھی محتاج نہیں، اور بغیر احتیاج کے سب کچھ بناتے ہیں۔ یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایک صورت پیدا فرمائی اور بتایا کہ بھئی میں کسی چیز کا ارادہ کر لوں یہ ہو جائے تو بس کن کہتا ہوں اور ہو چکی ہوتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لوٹایا جائے گا، اللہ کے حضور میں ہم سب نے پیش ہونا۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات میں بنیادی طور پر توحید، رسالت، آخرت کے اس بات پہ زور دیا گیا ہے۔ سورت کا مرکزی موضوع بھی یہی ہے، البتہ اس سورت میں خاص طور پر مشرکین عرب کے اس غلط عقیدے کی تردید کی گئی جس کی روح سے وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کھولا ہے کہ کیسے وہ ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، جبکہ فرشتے جو ہیں وہ تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، تو اللہ کا تعلق ان کے ساتھ ابنیت کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عبادت کے لیے نہ بناتے اور ٹھہراتے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو اپنی بیٹی نہیں بنایا ہے۔ پھر اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بعد میں نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے بھی تفصیل سے بیان کیے، اور جس میں شرک کی تردید ہے اور توحید کا اس بات ہے۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، قسم ہے ان کی جو صف باندھے ہوئے ہیں اور قسم ہے ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، قسم ہے ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، بے شک تمہارا الہ و معبود ایک ہی معبود ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا کہ تمہارا معبود ایک خدا ہے۔ اب یہ صف باندھنے والے، روک ٹوک کرنے والے، ذکر کرنے والے کون ہیں؟ حضرات مفسرین نے فرمایا یہ زیادہ مناسب ہے کہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے یہ قسم کھائی، گو دوسرے درجے میں صف بنانے والے نمازی بھی ہیں، صف بنانے والے مجاہد بھی ہیں، ان کو بھی، ان کی صفوں کو بھی صف کہا گیا ہے، لہٰذا ان کی اطاعت بھی اللہ کے حضور میں پیش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی قسم کھا سکتے ہیں۔ لیکن فرشتوں کا ہونا اس لیے قرینِ قیاس ہے کہ آگے چل کر جو فرشتوں کی بیٹی ہونے کی تردید کرنی مقصود ہے تو اس اعتبار سے سورت کے آغاز میں ان کی قسم کھانا زیادہ قرینِ قیاس ہے۔ میں تمہارا رب آسمان و زمینوں کا رب ہے جو کہ اس درمیان ہے، اور مشرقوں کا رب بھی وہی ہے، اور اس نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا، اور پھر انہی ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ یہ ہے اللہ، اور اس رب کو چھوڑ کر تم کہاں جاتے ہو؟
اللہ رب العزت کی ان تمام قدرتوں کو دیکھ کر بھی تم اسی کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی طرف احساس دلایا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں سورہ صافات میں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ آپ سے کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کہتے کیا ہم جب مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو کے مٹی میں مل جائیں گی، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اچھا کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ یعنی آباء و اجداد کے سوال کا یہاں ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو اتنے عرصے سے جو ہمارے آباء و اجداد مر چکے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر پہلے والے تو اب تک زندہ ہو چکے ہوتے، اور اب ہم مریں گے تو مرنے کے بعد چلو کچھ عرصے بعد جا کے ہم بھی زندہ ہو جائیں گے، تو فی الحال سے سر دست ان پہلے والوں کو تو زندہ کر کے ہمیں دکھاؤ کہ یہ دیکھو پہلے مرے تھے اب زندہ ہو گئے۔ یہ بیوقوف اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے ایک وقت مقرر کیا، اور تمام انبیاء نے یہ بتایا کہ وہ وقت قیامت کا وقت ہے، محشر کا وقت ہے، اس وقت سب کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو پہلے مر چکے ہیں وہ اب زندہ ہو جائیں، جو اب مریں گے وہ بعد میں زندہ ہو جائیں۔ ایسے کیف متفقہ نہیں ہے کہ جیسے اتفاق ہوا جب جیسے جو مرتا جائے گا اس کے کچھ عرصے کے بعد خود بخود وہ زندہ ہوتا جائے گا، ایسا نہیں تھا۔ قل نعم وانتم داخرون، فرمایا ہاں ان کو کہہ دو بالکل اللہ تعالیٰ ضرور زندہ کریں گے اور تم ذلیل ہو کر رہو گے، تمہیں ذلت اٹھانی پڑے گی، تم ذلیل ہو جاؤ گے جب اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے۔ اور اللہ کے لیے ایسا دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ ایک زجرۃ واحد، ایک ڈانٹ اور جھڑک ہوگی، اٹھ جاؤ ہو جائے، جیسے فرمایا کن فیکون، اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کریں گے۔ پھر اس وقت یہ پکاریں گے ہائے ہمارا افسوس کیا ہوا، یہ آج کا دن واقعی ہو کر رہا، اور ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا ہاں یہی ہے فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا یعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ساروں کو پھر وہاں اکٹھا کریں گے، ان کو بھی، ان کے ساتھیوں کو، شیطانوں کو اور دوسرے تیسروں کو اور ان کے معبودان باطلہ سب کو اکٹھا کریں گے۔ اور پھر جب یہ اکٹھے ہو کر شرمندگی کے مارے سر جھکائے سارے افسوس ندامت کے ساتھ اور اپنی لاچارگی کا اظہار کرتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اچھا آج کیا ہو گیا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بچاؤ ایک دوسرے کو عذاب سے بچاؤ، آج کیوں نہیں بچا رہے؟ ایک دوسرے سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ ایک دوسرے سے مانگتے کیوں نہیں ہو آج؟ تو اس وقت کہیں گے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کا کوئی تعاون نہیں کر سکتے، اور ہمیں آج پتہ چل گیا کہ واقعتاً یہ آخرت برحق تھی اور ہمیں اس کا بھگتان کرنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن چونکہ یہ سب عذاب میں مشترک ہوں گے، انا کذالک نفعل بالمجرمین، تو ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں، مجرموں کو ان کی آخری سطح تک پہنچاتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں ہاں اب بتاؤ اب اپنے انجام کو پہنچے ہو یا نہیں پہنچے۔ اور جبکہ انہیں دنیا میں جب کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو تو اس وقت تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم ایک شاعر و مجنون کے کہنے میں آ کر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ شاعر نہیں تھے، وہ مجنون نہیں تھے، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، وہ تو ایک حق بات لے کر آئے اور ایسی بات جو سارے رسول جو بات کہتے آئے ان کی یہ تصدیق کرتے تھے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک مجنون آدمی ہو؟ وہ بھلا پہلے رسولوں کی صداقت کا امین کیسے بنے، ان کی باتوں کو سچا ثابت کیسے کرے گا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجنون کہنا یہ انتہائی ان کی اپنی طرف سے ایک بنائی ہوئی بات تھی اور جھوٹ تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں اللہ کے جو پیارے بندے ہیں وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب و سرخرو ہوں گے، ان کو اللہ ایک متعینہ رزق عطا فرمائیں گے، فواکہ وہم مکرمون، فرمایا میوے اور پھل دیں گے ان کو اور عزت و اعزاز دیں گے جنت نعیم میں، علی سرر متقابلین، آپس میں آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان کے درمیان میں نتھری ہوئی شراب کا دور چل رہا ہوگا، بیضاء لذۃ للشاربین، اور وہ بڑی سفید قسم کی شراب ہوگی اور اس میں پینے والوں کے لیے وہ لذت ہوگی کہ دنیا میں اس چیز کی کوئی اس کی کشش اور اس جیسی شراب کی نوعیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، فرمایا وہ شراب اس قسم کی ہوگی، نہ تو اس میں ایسا خمار ہوگا کہ جس سے عقل جاتی رہے، اور نہ ہی اس میں آدمی سٹ پٹائے گا، بلکہ وہ شراب ان کو لطف دلانے والی، مزہ دلانے والی۔
وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے پاس بڑی بڑی آنکھوں والی وہ خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی، اور ان کے بے داغ وجود ایسے لگے گا جیسے گرد و غبار سے چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں۔ انڈے جب گرد و غبار سے چھپے ہوتے ہیں، یا مرغی یا جس چیز کے بھی وہ انڈے ہیں، وہ جب انڈوں سے اٹھتی ہے مرغی تو ایسے اس کے اندر انڈوں پر ایسی سفیدی اور شفافیت ہوتی ہے، چکناٹ ہوتی ہے، گویا کہ زمانے کا گرد اور وہ چیز بھی نہیں لگتی، اور ان کو ہاتھ لگانے سے بھی یوں لگتا ہے کہ یہ ہاتھ لگانے سے میلے ہو جائیں گے۔ یہ ہے تشبیہ۔ اسی طرح سفید یکتا موتیوں کی تشبیہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دی کہ گویا یہ موتی ہیں، اور ایسے موتی ہیں کہ جن کو ہاتھ لگانے سے بھی میلے ہوتے ہیں، جن کو ہوا لگنے سے بھی میلے ہوتے ہیں، ان کو ایسے بند کر کے رکھا جاتا ہے کہیں ہوا نہ لگ جائے، کہیں ہاتھ نہ لگ جائے، کوئی چیز نہ لگ جائے جس سے ان کی قیمت کم ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے اس قسم کی خوبصورت و حسین و جمیل خواتین ان کو جنتیوں کو دی جائیں گی۔ پھر جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال کریں گے۔ ان میں سے کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم واقعی ان لوگوں میں سے جو آخرت کی زندگی کو سچا مانتے ہیں؟ میں کہتا ہاں بالکل میں مانتا ہوں۔ تو کہا کرتا اچھا کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے اور کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے اور زمین میں مل جائیں گے دوبارہ پھر بھی زندہ کیے جائیں گے؟ تم تو بڑے ہی غلط فہمی کا شکار ہو۔ اب اس کے دل میں تمنا آئے گی کہ کاش میں اس ساتھی کو دیکھوں تو صحیح جس نے مجھے آخرت سے بھٹکانے کی کوشش کی، گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ آؤ میرے ساتھیوں، کیا خیال ہے تم بھی اس ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ اپنی جنتیوں کو کہے گا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، چلو جہنم میں جھانکتے ہیں۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جب وہ جھانک کر جہنم کی طرف دیکھیں گے تو جہنم کے وسط میں اس کو وہ اپنا ساتھی نظر آئے گا۔ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، کہے گا اوہ ہو شکر ہے میرے مالک تو نے مجھے اس کی باتوں سے بچا لیا، اوہ تو مجھے ہلاک کرنے لے چلا تھا، اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا اور میں بھی آخرت کا انکار کر بیٹھتا آج تیرے ساتھ یہاں جہنم میں بیٹھا ہوتا، اف بہت افسوس کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اس وقت اس کو بہت زیادہ شکر اور استحضار آئے گا کہ شکر ہے اللہ کی نعمت سے میں بچ گیا۔ اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ انسان جب کسی مصیبت کے ٹل جانے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر یہ مصیبت آ رہی تھی، اگر میرے اوپر رب کی رحمت نہ ہوتی اور میں اس مصیبت سے بچنے کے لیے یہ چیز اختیار نہ کرتا آج میں مصیبت میں ہوتا، تو اس وقت دل صبر و شکر سے لبریز ہو جاتا۔ اور فرمایا افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین ان ھذا لہو الفوز العظیم۔ اب یہ کہے گا کہ خوشی کے عالم میں اپنے جنتی ساتھیوں سے کہ اچھا تو کیا اب ہمیں موت تو نہیں آئے گی سوائے اس موت کے جو ہم پہلے ہی آ چکے اور ہم مزہ چکھ چکے، اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے زبردست کامیابی، یہ بہت بڑی کامیابی ہمیں مل گئی، اب دوبارہ تو مرنا نہیں اور نہ ہی ناکامی کا کوئی خوف ہے، بس اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مزے ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تقابل میں فرماتے ہیں اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ جنتی جو جنت میں مزے کر رہے ہیں اور جہنمیوں کے بھی نظارے کر رہے ہیں اور دنیا جنت کے مشروب پی رہے ہیں اور جنت کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، یہ بہتر ہیں یا وہ لوگ جن کی مہمان نوازی زقوم درخت سے ہو رہی ہے؟ انا جعلنا فتنۃ للظالمین، ہم نے زقوم کے درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دی۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، ہم نے بتایا کہ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کے وسط میں اگے گا، طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر سے تشبیہ دی۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون من البطون، اور یہ ظالم جو اس درخت کا انکار کر رہے ہیں، اس پہ شبہ کر رہے ہیں کہ درخت آگ میں نہیں ہوگا کرتے وغیرہ ظالم، انہیں ضرور اس درخت سے کھانا پڑے گا اور پیٹ بھرنے پڑیں گے۔ ثم ان لہم علیہ لشوب من حمیم، پھر انسان کو جب کوئی چیز کھردری قسم کی کھاتا ہے، خشک قسم کی کھاتا ہے تو چاہتا ہے کہ اوپر سے کچھ پیوں تاکہ یہ چیز نیچے اتر جائے۔ اب زقوم بھی اس قسم کا کھردرا قسم کا کانٹے دار خشک قسم کا کہ پتوں والی چیز ہوگی اور کڑوی ہوگی کہ اس کے بعد چاہے گا کہ کچھ پینے کو ملے تاکہ اس کو میں نیچے اتاروں، نیچے اتارنے کے لیے پانی اور مشروب کا تقاضا کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کو من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، کھولتے ہوئے زخموں سے کے خون سے اسے دیا جائے گا،
اور پھر اس کے ذریعے سے وہ اس کو نیچے اتارنے کی کوشش کرے گا۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کو واپس جہنم کے اندر لوٹا دیا جائے گا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی اثرہم یہرعون، فرمایا اصل بات یہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہی کی حالت میں پایا، چنانچہ یہ بھی انہی کے رقش قدم پر لپک لپک کر دوڑتے رہے اور آج جہنم تک جا پہنچے۔ انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہمارے آباء و اجداد اگر جہنم کی طرف چل رہے ہیں تو کیا ہم بھی جہنم کی طرف چلے جائیں؟ اس پہ غور نہیں کیا، اس پہ سوچا نہیں، اور بس بغیر کسی سوچے سمجھے اپنے باپ دادوں کے پیچھے چلتے چلتے جہنم تک جا پہنچے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے حالات یہاں پر بیان فرمائے اور بتایا کہ کیسے قوموں کے اندر جو زوال ہوا نبیوں کی مخالفت کی وجہ سے، وہ یہی کہ آباء و اجداد اور لوگوں کو دیکھا دیکھی کر کے سب گمراہی کے اوپر ڈٹے رہے۔ سب سے پہلا واقعہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جو انبیاء کے سردار ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے پیغمبر جن کو کفر کا سامنا کرنا پڑا نوح علیہ السلام۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو جب پکارا فنعم المجیبون تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا۔ ونجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ہم نے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی۔ وجعلنا ذریتہ هم الباقین، اور ان کی اولاد کو ہم نے ایسا چھوڑا کہ وہی اس دنیا میں باقی رہنے والے تھے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ان کا ذکر ہم نے باقی رہتی دنیا تک چھوڑا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہے نوح علیہ السلام پر سارے جہانوں میں۔ اسی طرح کے الفاظ آگے دیگر انبیاء کے بارے میں بھی آ رہے ہیں، سلام علی ابراہیم، اور دیگر نبیوں کے اوپر بھی سلام سلام۔ تو یہ وہی سلام ہے جو ہم جس نبی کا بھی نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کہتے ہیں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں فرمایا سلام ہے نوح پر، سلام ہے ابراہیم پر، رہتی دنیا تک ہم نے ان کے لیے سلام لکھ دیے۔ یعنی نبیوں کو ماننے والے جب بھی ان کا نام لیں گے تو ان کے اوپر سلام بھیج کے ان کا نام لیں گے، ان کو سلوٹ کریں گے، ان کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے، ان کی عزت و تقدس کا لحاظ کرتے ہوئے ان کا نام بھی برکت کے لیے لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ان کو بخشا۔ صدیاں گزر گئیں، ہم نے ان کی تاریخ براہ راست کسی کتابوں سے نہیں قرآن سے پڑھی ہے، اور اس کے بعد ہم ان کا نام بڑی عزت سے ان کارناموں کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے ان کا نام عزت سے لے رہے ہیں، تقدس سے لے رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے اور ان کا نام ہمیشہ باقی رکھتا ہے، ان پہ سلامتی رکھتا ہے۔ یہ ہے اصل عزت۔ لوگ جس عزت کے اور جس شہرت کے آج پجاری بنے ہوئے ہیں، وہ ایک وقتی دھوکہ ہے۔ آج ان کے وہ وسائل اور وہ چیزیں ختم ہو جائیں جس کی بنیاد پہ ان کی شہرت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، کہیں مال کے لالچ میں، کہیں لوگوں کو اپنے کسی اور لالچ میں اکٹھا کیا ہوا ہے کہ میری تعریفیں کرو، میرے نعرے لگاؤ، میرے بارے میں یہ کرو وہ کرو، تو وہ تو جیسے ہی وقت ٹلتا ہے، وہ پیسہ چلا جاتا ہے ان کی جیبوں میں، تو اس کے بعد نعرے لگانے والے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی دوبارہ گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ اور اللہ جس کی عزت بناتے ہیں اس کو دنیا آخرت میں ایسی عزت دیتے ہیں کہ دیکھیے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، ہم نے رہتی دنیا تک نوح علیہ السلام کو سلامتی والا بنایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم تمام نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ان من عبادنا المؤمنین، یہ ہمارے مومن بندوں میں سے۔ ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ وان من شیعته لابراہیم، اور انہی کی گروہ، انہی کی جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی جماعت میں، انہی کی نسل میں سے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اور جب کہ یہ نیک دل لے کر اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا، اور ان کے زندگی کا ایک پہلا رخ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی۔ یہ تاریخ کے وہ لمحات اور واقعات ہیں جن کو اگر غور سے دیکھا اور پڑھا جائے تو اللہ رب العزت بہت کچھ یہاں ہمیں سمجھاتے اور سکھاتے ہیں کہ ایک طرف نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو دعوت دے رہے ہیں، وہ کفر پر ہے، باپ نبی ہے۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، باپ مشرک ہے، اور نہ صرف مشرک ہے بلکہ بت فروش اور بت بنانے والا ہے۔ تیسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں کہ یہ نبی اپنے قریبی رشتوں کو بھی دعوت دے کر اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن جب ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی تو ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، اپنی قوم والوں کو سمجھایا کہ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو وہ تو محض ایک دھوکہ ہے،
اور تم رب العالمین کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس کے بعد ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا ہاں مجھے تو آج طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ لوگ جائیں، کسی جشن میں یا عید میں جانا تھا، لوگوں نے اکٹھا ہونا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کرا۔ ستاروں میں دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ قوم ستارہ پرست بھی تھی اور علم نجوم کی قائل بھی تھی، اس لیے ستاروں کی صرف دیکھنے سے وہ یہ سمجھے کہ شاید ان کو بھی ستاروں کا علم ہے، اور اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہو جاؤں گا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ جھوٹ بھی نہیں بنے گا۔ جب واپس پلٹتے ہیں تو قوم والے دیکھتے ہیں کہ ان کے بتوں کے ساتھ تو وہ حال ہوا پڑا ہے، سارے بتوں کو پاش پاش کر دیے گئے سوائے ایک بڑے بت کے کہ جس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کس نے یہ کیا، کس نے یہ کام کیا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ اس بڑے سے پوچھو جس کے کندھے پر کلاڑا ہے، آلہ بھی برآمد ہو چکا ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہوا ہے، یا تو یہ تمہیں بتائے گا یا یہ اسی نے ہی کیا ہے، اسی سے پوچھو۔ تو بڑا غور و غوض کے بعد کہنے لگے ابراہیم تمہیں معلوم تو ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں یہ تدبیر ہی اسی لیے کی تھی کہ یہ لوگ ان کی بیچارگی، ان کے بارے میں اقرار کریں گے، بولیں گے کہ ہاں جی یہ بولتے نہیں، یہ بتاتے نہیں، یہ اپنے آپ کو بچاتے نہیں۔ جب یہ ساری باتیں اپنے منہوں سے کہہ دیں گے تو میں کہوں گا ہاں ہاں اب سن لو۔ جو بولتے نہیں ہیں، جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے، جو اپنی زندگی اور بقا کے ضامن نہیں بن سکتے، وہ معبود کیسے ہیں، وہ خدا کیسے؟ یہ بات تھی سمجھانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے دل میں بات ڈالی، اور اس طرح انہوں نے قوم کو دعوت دی۔ لیکن جو ضدی لوگ ہوتے ہیں کہاں مانتے ہیں، وہ نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بعد ہجرت کا حکم دیا، اور ہجرت کے نتیجے میں اللہ نے اولاد سے نوازا، پہلے اسحاق علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور امتحان ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، اللہ کی طرف سے خواب کے ذریعے وحی آئی۔ خواب کی وحی، منامی وحی جو ہے، اس کو ادنا درجہ کی وحی قرار دیا جاتا ہے۔ امتحان بہت بڑا، اور وہی ادنا درجے کی کے ذریعے لینا یہ بھی اللہ کی حکمت تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی میرے اوپر ظاہر ہے کہ یہ وہی ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتی، ہمارا خواب وہی نہیں ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا صابر بیٹے نے، صبر کے نمونہ بیٹے نے کہا کہ بجانا آپ کر گزریے جو آپ کو رب کا حکم ہوا ہے، اور اس میں دیر نہ کریں۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ پائیں گے کہ میں بھی صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ نہیں کہا میں بڑا صابر ہوں، بلکہ صبر والوں میں سے ہوں کا مطلب یہ ہے کہ بہت عاجزانہ کلام کرتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے صبر کا ذکر کیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ فرماتے وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرائے ہوا تھا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، پھر ہماری طرف سے ندا آئی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، جو خواب میں تمہیں دکھایا گیا تھا تم نے سچ کر دکھایا ہے، لہٰذا اب اس بیٹے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، جنت کا لایا ہوا مینڈا حاضر ہے، اس کو ذبح کیجئے اور اپنی قربانی مکمل کیجئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ففدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، ان کا یہ طریقہ بعد والوں میں بھی جاری کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہوئی ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم اپنے پیاروں کو نوازا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد اسحاق علیہ السلام کو نبی بنا کے ان کی طرف بھیجا اور برکتیں دی ان پر، اسحاق علیہ السلام پر، ان کی اولاد پر، اور ان میں سے کچھ اچھے بھی ہوں گے کچھ برے بھی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اختصار کے ساتھ آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ و ہارون پر اپنا احسان کیا اور ان دونوں کو اپنا نبی اور رسول بنایا، اور ان کی قوم کو ایک کرب عظیم سے، ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات عطا کی، اور اس طرح وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ہم نے ان کی مدد و نصرت کی جس سے وہی غالب آ کر رہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ و ہارون پر بھی، یہ ہمارے پیارے بندے ہیں۔ پھر وَإِنَّ إِلْيَاسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، الیاس علیہ السلام بھی ہمارے رسولوں میں سے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا اے میری قوم والو اللہ سے ڈرو، أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، تم بال نامی بت کو پوجتے ہو اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جس سے جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر بال ایک بت کا نام تھا۔ جب اس پر بادشاہ جو ہے اس کا عبادت کرنے والا بکا بادشاہ وہاں پر تعینات ہوا، تو اس نے بال اور بک دونوں کو ملا کے شہر کا نام رکھ دیا بالا بکا۔ آج بھی دمشق کے قریب یہ شہر موجود ہے، اور الیاس علیہ السلام کا علاقہ اس سے متعین ہوتا ہے
کہ اصل میں ان کا علاقہ دمشق و شام کا علاقہ تھا، اور اس طرف حضرت الیاس علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور انہوں نے اس بت کی پرستی سے قوم کو روکا۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، فرمایا وہ اللہ تمہارا الہ معبود ہے، تمہارا بھی تمہارے پہلوں کا بھی۔ فکذبوہ فانہم لمحضرون، فرمایا پھر انہوں نے قوم والوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فانہم لمحضرون، اس لیے کہ ان کے اوپر عذاب نے ہی حاضر ہونا تھا اور ان کو عذاب پر حاضر کیا جانا تھا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے چند مخلص لوگوں کے جن کا سلسلہ ہم نے جاری رکھنا تھا۔ سلام علی الیاسین، اور سلام ہو حضرت الیاس علیہ السلام پر، ہم نے ان پر اپنی خصوصی رحمتیں کی۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرمایا لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو ہم نے نجات عطا کی، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، اور پھر باقی کو ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ، اور تم دن دہاڑے وہاں سے ان جگہوں سے گزرتے تو ہو، عبرت حاصل کرو۔ اس قوم پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمان قوم ایک طرف شرک و کفر میں مبتلا تھی تو دوسری طرف شہوت پرستی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام بھی ہمارے رسولوں اور پیغمبروں میں سے ہیں۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب کہ وہ دوڑے تھے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ فَسَاهَمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اور پھر کشتی والوں نے قرآن اندازی کی اور قرے میں یہ مغلوب ہوئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر جب انہوں نے چھلانگ لگا دی تو مچھلی نے ان کو اپنے منہ میں لے لیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حال میں کہ یہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ میں نے کیا کیا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ فرماتے اگر یہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح و تعلیل نہ کرتے اور وہ جو تسبیح ان کو بتائی گئی تھی وہ نہ کرتے تو قیامت تک اور قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے تک یہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر مچھلی نے ان کو باہر میدان میں پھینک دیا اس حال میں کہ یہ بہت بیمار اور لاغر ہو چکے تھے۔ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے ایک کدو کی بیل ان کے اوپر اگا دی۔ اور وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر ہم نے ان کو 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف پھر ان کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ یہ یونس علیہ السلام کا مختصر واقعہ، اور تمام انبیاء کے واقعات سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ان کی قوموں نے جب ان کی بات نہ مانی تو اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی اور قوموں کو برباد کر دیا۔ اب موجودہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے نبیوں کی بات کو مانیں، سمجھیں، عمل کریں، اگر مخالفت کریں گے تو انجام برا ہوگا۔ اسی سلسلے میں ایک کافروں کے اعتراض کا ذکر کہ کافر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں، فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے ہیں؟ آپ پوچھئے تو صحیح، ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، اچھا یہ بتائیں کہ کیا ہم فرشتوں کو عورت بنا رہے تھے، لڑکی بنا رہے تھے تو یہ لوگ اس وقت پاس کھڑے تھے، موجود تھے، حاضر تھے، انہیں کیسے پتہ ہے کہ فرشتے بیٹیاں ہیں؟ الا انہم من افکہم لیقولون، یاد رکھو یہ ان کا من گھڑت کلام اور من گھڑت بات ہے، انہیں تو فرشتے دیکھے تک نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں فرشتے مذکر ہوتے ہیں مؤنث ہوتے ہیں، اتنے جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ کہ فرشتوں کو اللہ نے بیٹیاں بنایا یا نہیں۔ اللہ کی اولاد بنانے والے تمام تر لوگ جھوٹے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا اصطفى البنات علی البنین، خود چنتے ہیں بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے چنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ گھٹیا چیز اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہو جو تمہارے روح میں، تمہارے ذہن کے مطابق جو ہے تمہاری روح سے وہ ایک گھٹیا چیز ہے اور غلط چیز ہے اور گندی چیز ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ جوڑ دو، اور جو اچھی لگے وہ اپنے ساتھ جوڑ دو۔ تم نے اللہ کا کیا احترام کیا، کیا اللہ کی قدر کی ہے، اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اور اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو کوئی کتاب لاؤ، کوئی دلیل لاؤ، دلیل کے بغیر ایسے ہی خواہ باتیں کرنا۔ اور پھر وجعلوا بینہ و بین الجنۃ نسبا، اللہ فرماتے ہیں خود انہوں نے جنات کو بھی یہ بات معلوم نہ ہے کہ یہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوئے، انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان میں بھی نسبی رشتہ داری ثابت کر، اور سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جن بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو جب حساب کتاب دینا اولاد کیسے، اولاد کا تو حساب کتاب نہیں لیا جاتا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جنوں کو بھی اللہ کی اولاد قرار دیتے، فرشتوں کو بھی اللہ کی اولاد، حالانکہ نہ انہوں نے شاید جنات دیکھے ہوں اور نہ ہی انہوں نے فرشتے دیکھے ہوں،
انہیں ان کے مذکر مؤنث ہونے کا پتہ ہی کچھ نہیں، اور بلا سوچے سمجھے اللہ کے اوپر ایسی ایسی باتیں لگا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ تو بہت ہی ناپسند ہے کہ اللہ کے لیے اولاد کی بات کی جائے، بہت زیادہ اللہ رب العزت کو اس پر غصہ آتا ہے اور غضب آتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب لوگوں کو جو بھی اللہ کے بارے میں ایسی نامناسب باتیں کہتے ہیں ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم ہی ان کی سزا کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ مختلف قوموں کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو رسولوں کے بارے میں اور رسولوں جن قوموں کی طرف مبعوث ہوئے ان کے بارے میں خبر پہنچ چکی ہے۔ دیکھو تو صحیح اور سوچو تو صحیح کہ جب اللہ کا عذاب ان کے صحن میں اترا تھا تو وہ کس قدر بری صبح تھی ان کی، اور کس قدر برا ان پر عذاب تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا پروردگار ہی عزت کا مالک ہے اور ان سب باتوں سے پاک ہے جو لوگ باتیں گھڑا کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سارے رسولوں پر اللہ نے سلامتی بھیجی ہے، دنیا میں بھی سلامت رہے، آخرت میں بھی۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ سورہ صاد کا نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جو معتبر روایات میں بیان کیا گیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن اپنی رشتہ داری کا حق نبھانے کے لیے آپ کی مدد بہت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس وفد کی شکل میں آئے اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ ان میں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، بس اتنی سی بات۔ اس کو بھی وہ کہتے کہ نہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ گالی دینے سے تو آپ نے منع فرمایا، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دیں۔ گالیاں تو دے ہی نہیں رہتے، برا بھلا نہیں، صرف اتنی بات تھی کہ نفع نقصان کا مالک یہ بت نہیں ہے۔ اس بات پر بھی وہ بگڑ گئے اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کہنا بھی چھوڑ دیں۔ اس پر ابو طالب نے فرمایا کہ میں ان سے بات کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے تجویز رکھی گئی کہ اگر آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں تو یہ بھی آپ کے ساتھ مخالفت چھوڑ دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے پوچھا وہ کیا چیز؟ آپ نے فرمایا میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سرنگوں ہو جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک بن جائیں۔ انہوں نے کہا واقعی کوئی ایسا کلمہ ہے، کوئی ایسی بات ہے جو ہم نے کہنی ہے اور سارا عرب نگوں اور سارے عجم کے مالک بن جائیں؟ اتنی بڑی کوئی بات ہے؟ کون سی بات ایسی کہنے سے یہ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسول، یہ کلمہ توحید پڑھ لو، بس اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عرب اور عجم پر غلبہ عطا فرمائیں۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورہ صاد نازل ہوئی اور اس کے شروع میں ہی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ۔ وہ اس بات پر بڑے تعجب کے ساتھ کہتے ہیں کہ کیا ڈرانے والا ہم میں سے ہی آیا ہے، اور اجعل الآلہۃ الہٰ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک خدا مان لیں؟ بڑی عجیب بات ہوگی، بڑی تعجب انگیز بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن کی قسم کھا کے فرمایا بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، اصل بات یہ کہ یہ کافر لوگ بہت بڑے گھمنڈ میں اور ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کافروں کے بہت سارے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے جو اکثر صورتوں میں چلے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک اللہ کے مقابلے میں کئی معبودوں کو خدا بنانا، دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد کیا دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تیسرا یہ کہ نبی کو اپنے میں سے یہ سمجھنا کہ نبی تو ہمارے درمیان میں سے ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے، اس کو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے وغیرہ ظالم، یا نبی پر ان کے یہ اعتراضات کہ نبی تو مجنون ہیں، دیوانے ہیں وغیرہ ظالم۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اے پیغمبر اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ اس سے پہلے قوم عاد، قوم نوح اور فرعون جو بڑا میخوں والا تھا، اور قوم سمود، قوم لوط، اصحاب ایکا اور دیگر بہت ساری جماعتیں رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں۔ اگر یہ بھی آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق،
فرمایا یہ ایک ڈانٹ کے اور جھڑک کے منتظر ہیں، بس وہ آئے گی اور ان کو ختم کر دے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا تھا ان کا تذکرہ، اور بطور خاص ایک واقعہ کے پس منظر میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تنبیہ ہوئی اس کا ذکر ہے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذی الایدی انہ اواب۔ اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ کہتے ہیں ان پر آپ صبر کریں، اور داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑے طاقتور تھے، وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے، آپ ان کا تذکرہ کیجئے اور صبر کیجئے۔ انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔ والطیر محشورۃ، اور پرندوں کو بھی ہم نے جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، اور وہ بھی کل لہ اواب، ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے۔ پرندے اور پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتے۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ان کی سلطنت کا استحکام بخشا اور انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس مقدمے کا ذکر ہے، فرمایا کہ آپ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ جب دیوار چڑھ کر عبادت گاہ میں دو آدمی گھس آئے تھے، اور جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو داؤد علیہ السلام ان کے اچانک اس طرف آنے سے گھبرا گیا۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، ہم دو آپس میں ایسے فریق ہیں جن کے درمیان میں باہمی جھگڑا ہو گیا، اور ہم آپ سے فیصلہ کرانے ہیں۔ فاحکم بیننا بالحق ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط، فرمایا ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیجیے اور زیادتی نہ کیجیے، ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتائیے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کا اس موقع پر ان آنے والوں کی طرف سے یہ باتیں کہنا کہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کریں، انصاف کریں، یہ بات بڑی غصہ دلانے والی تھی ایک جج کے لیے یا ایک حاکم وقت کے لیے۔ آ کر جو ہے دو جھگڑا کرنے والے آ کر ان کو یہ تنبیہ و تعلیمات دیں اور کہیں کہ صبر، آپ ہمارا فیصلہ ٹھیک کرنا۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے صبر کیا۔ اس بات کو یہاں ملایا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کرنے کے لیے کہ آپ یاد کریں داؤد علیہ السلام کو، انہوں نے بھی تو صبر کیا باوجود حاکم ہونے کے، حکومت رکھنے کے، اور ایسے لوگ جو بے وقت آ گئے ان کے پاس، یعنی ان کی عبادت کے وقت میں آ کر جھگڑے کا فیصلے کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے عدالت لگانے کا ایک وقت مقرر کر رکھا تھا اور اپنی عبادت کا وقت مقرر کیا ہوا تھا، اور اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ میری عبادت کے وقت میں کوئی جھگڑے والا آ جائے۔ اب یہ فرشتے تھے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو اچانک عبادت کے دوران آدم کے تھے اور آ کر اپنے جھگڑا پیش کرنے لگے۔ اب ان کا جھگڑا کیا تھا؟ کہتے ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الکتاب، اب یہ کہتا ہے کہ وہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور اس معاملے میں مجھ پر بہت زور دے رہا ہے، اپنے زور بیان سے مجھے قائل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ معاملہ سنا اور دوسرے سے پوچھے بغیر کہ بھئی کیا یہ بات جو کہہ رہا ہے درست ہے یا نہیں؟ فقال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ، تو نے اپنی دمبیوں کے ساتھ اس سے بھی ایک دمبی کا سوال کر کے تو نے ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی چیز میں شریک ہوتے ہیں تو شرکت داری میں بعض پر کچھ نہ کچھ زیادتی کر ہی لیا کرتے ہیں۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، شراکت داری کا پاسداری رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن ایسے ہیں بہت تھوڑے۔ شراکت داری کو پورا کرنا بہت مشکل کام ہے کہ دو آدمی کسی بھی کاروبار میں شریک ہوں، کسی بھی معاملے میں شریک ہوں، گھر میں شریک ہوں،
کسی کھانے پینے میں شریک ہوں، تو ان کی شراکت داری میں انصاف و عدل پہ قائم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر شریک چاہتا ہے کہ مجھے میرا زیادہ حصہ مل جائے، مجھے اپنے حصے سے بھی بڑھ کر مل جائے، اور دوسرا چاہتا ہے مجھے بڑھ کر مل جائے۔ تو جب یہ آپس میں ایک دوسرے کا رویہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ زیادتی ہو جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ تو عمومی بات بیان فرما دی، اور اس کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے زیادتی کی ہے جو اس سے ایک دمبی کا بھی سوال کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ۔ پھر یہ فیصلہ کرنے کے بعد داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کی آزمائش ہوئی ہے، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ فرمایا پھر اس کے بعد اللہ کے حضور میں گر پڑے اور سجدہ ریز ہوئے، اللہ سے معافی مانگی۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنُ مَآبٍ، اور اس کا ہمارے یہاں بہت بلند ٹھکانہ ہے، اور وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے ہمارے ہاں، اس کا بڑا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی پر ان کو تنبیہ فرما دی، ان کو تنبیہ ہو گئی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی اور معاملہ ختم۔ اب یہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے کہ ایک دو آدمیوں کا جھگڑا مقدمہ، اس میں فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور احساس ہونے پر انہوں نے توبہ بھی کر لی۔ وہ غلطی کیا تھی؟ حضرات مفسرین اس سلسلے میں بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، لیکن سب سے جو اہم بات ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے اللہ کے برگزیدہ بندوں سے اور نیک لوگوں سے بھی کہیں نہ کہیں کوئی خطا ہو جاتی، اور جب اللہ کی طرف سے ان کی خطا پر تنبیہ ہو جائے اور وہ متنبہ ہو جائیں تو پھر وہ توبہ کرنے میں، معافی مانگنے میں دیر نہیں لگاتے۔ باقی داؤد علیہ السلام سے کیا غلطی ہوئی تھی جس پہ ان کی آزمائش کی گئی تھی، اس بارے میں جو واقعات بیان کیے گئے ان کا اس کے ساتھ واقعی تعلق ہے یا نہیں، تو کسی بھی بات کو مستند طریقے سے نہیں ثابت کیا گیا اور نہیں بیان کیا گیا کہ یہی واقعہ ہی اس کی علت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب خود اس کو مبہم رکھا، اس کو بیان نہیں کیا ہے، پردہ ڈالا ہے، تو حضرات مفسرین کی ایک جماعت یہ اس بات کے قائل ہے کہ اس کے پس منظر میں کوئی واقعہ نہ بیان کرو، کچھ بھی نہ کہو، بس اتنا کہو کہ اللہ کے نبی سے کوئی لغزش ہوئی تھی، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالتے ان کو تنبیہ کر دی، اور ان کو تنبیہ ہونے پر فوراً انہوں نے معافی مانگ لی۔ وہ کیا بات تھی، کیا غلطی تھی ان کی، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ سب سے اسلم راستہ ہے، سلامتی کا راستہ ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو کریں، خصوصاً وہ اسرائیلی روایات جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور ان کے ایک سپہ سالار اور جنرل کی ایک ہی بیوی تھی، اور وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی، عقل مند اور ذہین بھی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ ایک بیوی بھی تم طلاق دے دو اور اس کو میرے نکاح میں۔ تو یہ اس قسم کا جو واقعات، اور پھر اس سے بھی نعوذ باللہ آگے غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہوئے نبی کے بارے میں اس کے ناموس و عزت پہ جو حملے کیے گئے، یہ تو بالکل کسی طرح سے بھی ایک نبی کے شان نہیں۔ البتہ اس واقعہ کو اگر اسلم طریقے سے اور اچھے طریقے سے لیا جائے تو اتنے درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کے اندر کئی بیویاں رکھنے کا رواج تھا، اور اس بات میں بھی برا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کسی اور شخص کی بیوی ہے اور اس کو یہ کہا جائے کہ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں۔ اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا معاشرے میں، اور وہ بھی اپنے اس معاملے میں بااختیار ہوتا تھا، چاہے تو طلاق دے چاہے تو نہ دے۔ اس درجے میں اگر اس بات کو لے لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں تھی، لیکن اس سے زیادہ نبی کے اوپر باشقہ بازی کا الزام عائد کرنا، ان کے ناموس پہ حملہ کرنا، یہ درست نہیں ہے، یہ تفسیر درست نہیں ہے، غلط ہے۔ جس نے بھی ایسا کہا ہے اس نے بہت بڑی غلطی اور جسارت کی۔ دوسری بات اس واقعے سے متعلق یہ بھی کہی گئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور میں یہ طے کر رکھا تھا، یا اللہ تیری عبادت کے لیے جو میرا وقت ہے اس میں سے میں کسی کو کچھ نہیں دوں۔ میں اپنی اس عبادت میں اپنے دل میں ان کے خیال آئے کہ یا اللہ میں نے کبھی اپنی عبادت کے معمولات میں ذرا برابر کمی نہیں آنے دی۔ اب یہ فرشتے اچانک آدم کے، اور انہوں نے ایک جھگڑا پیش کر کے اس کا فیصلہ کرانے میں ان کو مشغول کر دیا، اور اس مشغولی کی وجہ سے وہ وقت جو عبادت کے لیے تھا اور اس پر وہ اللہ کے حضور میں اپنی طرف سے ایک قسم کا پیش کر چکے تھے کہ یا اللہ میں نے آپ کی عبادت میں سے، آپ کی عبادت کے وقت کو کبھی کسی اور جگہ صرف نہیں کیا، یہ بات جو تھی اب وہ غلط ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اور طرف مشغول ہونا پڑا۔ تو اس پر ان کو تنبیہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ تنبیہ کے لیے ان کو بھیجا تھا میرے پاس، اور میرا وقت اس طرف لگا کے اللہ تعالیٰ نے وہ میری بات جو میں نے
میں کہہ دیا کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جب تک میں عبادت کی توفیق دیتا ہوں تو تبھی تک تم عبادت کر سکتے ہو، اور اگر میں ہی تم سے عبادت کی توفیق سلب کر لوں اور کوئی ایسا معاملہ پیش کر دوں اور الجھا دوں کہ جس کی وجہ سے تم میری عبادت نہ کر سکو تو یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات پہ تنبیہ ہوئی تو فوراً انہوں نے معافی مانگی، سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس کو پڑھنے کی وجہ سے سجدہ واجب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید اپنی نعمتیں گنواتے ہوئے فرمایا، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور خواہشات کے پیچھے مت چلیے۔ وَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو شخص خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ اللہ کی راہ سے بہت زیادہ دور بھٹک جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے اللہ کے یہاں دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کیں اور توحید اور وحدانیت کا درس دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کو دی جانے والی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ کیا ہی بہترین بندے تھے، واقعی اللہ کو خوب یاد کرنے والے، اللہ سے لو لگانے والے تھے۔ اور پھر ان کا ایک خاص واقعہ فرمایا کہ ان کے سامنے عمدہ قسم کے جہاد کے گھوڑے پیش کیے گئے، اور فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یا اللہ میں اس دولت کی محبت میں ایسا نہیں ہوں کہ تیری یاد سے غافل ہو جاؤں، بلکہ اس دولت سے بھی محبت تیری یاد کے لیے رکھتا ہوں۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ جب گھوڑے پردے میں چلے گئے انہوں نے کہا گھوڑوں کو واپس بلاؤ۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اور پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، ان کو پیار کرنے لگے۔ واقعہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ ایسا مال دیکھ کر آدمی کے دل میں تھوڑی سی بڑائی اور محبت آ جائے کرتی ہے، تو انہوں نے اس کی نفی کرتے ہوئے کہا، یا اللہ مجھے ان سے ذاتی طور پہ کوئی محبت نہیں، مجھے ان سے محبت اس وجہ سے کہ یہ تیری راہ میں تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد میں استعمال ہونے والی چیز ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا دوسرا پہلو یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی دیکھ بھال میں ایسے مصروف ہوئے کہ ان کی نماز رہ گئی۔ اس پر انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جب نماز کے چھوٹنے پر تنبیہ ہوئی اور تنبہ ہوا، یاد دہانی ہوئی، گھوڑوں کو واپس بلایا اور گھوڑوں کو تلوار کے ساتھ قتل کرنا شروع کر دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا۔ ثم اناب، پھر وہ اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، اور کہا انہوں نے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش دے کہ میرے بعد یہ کسی کے مناسب نہ ہو۔ انکا انت الوہاب، بے شک آپ ہی سخی ہیں اور آپ ہی داتا ہیں، ایسا دینے والے ہیں۔ اس واقعہ کی بھی تفسیر قرآن پاک میں بیان نہیں فرمائی، نہ کسی مستند حدیث سے اس تفسیری واقعہ کے بارے میں ملتا ہے، اور جو تفسیر بیان کی گئی وہ یا تو اتنی کمزور اور لغو ہے یا ان کا اس آیت کی تفسیر ہونا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا سلامتی کا راستہ یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ نہیں بیان فرمایا کہ کس بات پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ ایک آزمائش تھی، اور وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ان کے جسم ایک کرسی پہ لا رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے ان کو آزمایا گیا۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ میری آزمائش ہوئی ہے، فوراً اللہ سے رجوع کیا، توبہ کی، معافی مانگی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک حکومت مانگی، اور ایسی حکومت یا اللہ کسی کو نہ دی ہو، ایسی حکومت یا اللہ جو تو نے کسی کو نہ دی ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا، اور ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتے، تیز ہوا نہیں، ہموار، اور ایسی ہوا کہ جہاں ان کو چاہنا ہوتا لے جاتے۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، پھر شیطانوں یعنی جنات کو ہم نے ان کے تابع بنا دیا، ہر قسم کی وہ ان سے تعمیرات کرواتے اور ان سے غوطہ لگوا کر ان سے موتی اور ہیرے اور جواہرات ان سے حاصل کرتے سمندروں کی تہہ سے۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور کچھ دوسرے قسم کے جنات بھی تھے جن کو انہوں نے بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا، اور وہ ان سے بھی ہر قسم کا کام لیتے۔ وَهَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے احسان کر کے کسی اور کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ عجیب و غریب سلطنت عطا فرمائی، اور ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وہ اللہ سے بہت لو لگانے والے تھے۔ یعنی اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں پانے کے باوجود حضرات انبیاء کے دل میں ذرا برابر بھی ان چیزوں کی محبت نہیں آئی، بلکہ اللہ کی محبت غالب رہی۔ یہ تو اللہ کے شکر گزار بندوں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اب اس کے مقابلے میں ایک دوسرے نبی کا ذکر وذکر عبدنا ایوب، اور تذکرہ کیجیے ایوب علیہ السلام ہمارے بندے کا، اذ نادی ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب انہوں نے اللہ کو پکارتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے شیطان کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے، کہ شیطان نے مجھے دکھ بھی دیا ہے اور آزار لگایا ہے۔ ارکض برجلک، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر مار لو۔ ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، ہم نے آپ کو یہ پانی دیا، اس کے ذریعے آپ کو شفا ملے گی۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک طویل بیماری میں صبر کر رہے تھے۔ بیماری کیا تھی قرآن نے ذکر نہیں کیا، ہمیں بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بیماری تھی، اور بیماری بہت سخت تھی، شدید تھی، اور ایک لمبا عرصہ تک رہی۔ بعض مفسرین نے اس بیماری کے عرصے کو 18 سال پر محیط بھی قرار دیا۔ اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے اب تکلیف پہنچی ہے شیطان کی طرف سے۔ شیطان کی طرف سے تکلیف کیا پہنچی تھی؟ تو اس کے بارے میں بعض نے یہ ذکر کیا کہ شیطان ایک طبیب کی شکل میں آیا، اور اس نے ان کی اہلیہ کو شوہر کی بیماری کی پریشان دیکھ کر کہا کہ میں ایک شرط پر علاج کرتا ہوں کہ اگر تمہارے شوہر کو شفا ہو گئی تو تمہیں یہ کہنا ہوگا کہ اس طبیب نے شفا دی، یہ کہنا ہو۔ جب اس خاتون نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا کہ مجھے ایک بزرگ ملا ہے اور اس نے آپ کا علاج کرنے کے لیے شرط لگائی ہے کہ اگر شفا ہو جائے تو کہنا اس طبیب نے شفا دی، حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا حملہ ہے، اور بیوی کے ذریعے سے وہ یہ کرنا چاہتا ہے۔ تو بیوی کو بہت برا بھلا ڈانٹا اس کو، اور کہا کہ تم اس کی باتوں میں کیوں آ گئی، میں جب تندرست ہوا تو میں 100 چھڑیاں تمہیں ماروں۔ اور دوسری طرف یہ کہ جو یہ بھی ایک روایت میں ملتا ہی بات کہ ایوب علیہ السلام کو یہ تکلیف جو پہنچی تھی اس بات سے بھی کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا لگتا ہے ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بڑی کوئی نافرمانی کی ہے اور اللہ کی پکڑ میں آ گئے، اللہ کی گرفت میں آ گئے، ورنہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بہت سارے مال و دولت سے نوازا ہوا تھا۔ تو اب یکلخت وہ ختم ہو کر بیماری تکلیف میں آ گئے، تو لوگوں نے اور شیطان نے مل کر مجھے بڑی تکلیف اور رنج پہنچایا ہے کہ یا اللہ تیری طرف جھوٹی نسبتیں کر رہے ہیں کہ تو نے مجھے کسی عذاب میں پکڑ لیا ہے، یا اسی طرح اس قسم کی باتیں کر کے وہ میری بیوی کو ورغلا کر اس کو توحید سے ہٹا کر شرک میں لگانا چاہتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس سے۔ اللہ نے ان کی تکلیف کو دور کرنے کا یہ سلسلہ قائم فرمایا کہ آپ ایڑی ماریے، آپ سے پانی نکلے گا، اس چشمے کے ذریعے سے آپ کو صحت ملے گی، اس کو پی بھی لیجئے اور جسم پہ بھی ڈال دیجئے، ظاہری بیماری بھی ختم، باطنی بیماری بھی ختم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد بیماری بھی ختم کر دی، ان کے اہل و عیال بھی ان کو واپس لوٹائے، ان کی جتنی مال و دولت تھی اس سے دگنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عطا فرما دی۔ اور بیوی کے بارے میں جو قسم اٹھائی تھی اس کو قسم کو پورا کرنے کا طریقہ یہ بتایا، فرمایا کہ 100 تنکے لیجئے، ان کو ایک جھاڑو کی طرح بنا لیجئے اور ایک ہی دفعہ اپنی بیوی پر مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی آزماتے ہیں، اور آزمائش کی گھڑیوں میں اگر ان سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کے نکلنے کا راستہ اور حل بھی، تدبیریں بھی اللہ خود سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ہمارے بندوں کا ذکر کیجئے، اولی الایدی و ابصار، فرمایا یہ بڑے ہاتھ والے یعنی نیک عمل کرنے والے تھے، اور الابصار نگاہوں والے تھے، بصیرت رکھنے والے لوگ۔ انا اخلصنا بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو اپنی آخرت کی یاد کے لیے خالص کیا ہوا تھا، یہ بڑے ہمارے چنے ہوئے لوگوں میں سے۔ اور آپ ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام کا، یہ بھی ہمارے چنیدہ لوگوں میں سے۔ ھذا ذکر، ان کا تذکرہ تو ہو چکا، وان للمتقین لحسن مآب، فرمایا اس کے علاوہ جتنے بھی متقی و پرہیزگار لوگ ہیں سب کا ٹھکانہ بہت اچھی جگہ ہے، اور وہ جنت عدن ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، مفتحات لہم الابواب، جن کے لیے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور جہاں وہ تکیہ لگائے ہوئے بہت سے میوے و مشروبات منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی، اور یہ ہے وہ دن ان کی نعمتوں کے بھرپور پورا ہونے کا دن، جس دن اللہ رب العزت ان کو پوری نعمتوں کا بدلہ دیں گے۔
اور ان ھذا لرزقنا ما له من نفاذ، یہ ایسا رزق ہے، ایسی روزی ہے جس کے اندر ختم ہونا نہیں۔ ھذا یہ بات تو ہو چکی متقین کی، فرمایا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اس کے مقابلے میں جو بدکار اور برے لوگ ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم بہت برا بچھونا ہے، اور انہیں کہا جائے گا اب چکھو جہنم کے عذاب کو، اور کھولتے ہوئے پیپ اور کچلو کو یہ چیز ان کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ اور فرمایا وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاج، اور ان کے دوزخ میں ان کو جب کھولتا ہوا پانی اور پیپ دیا جائے گا، اس کا مزہ چکھایا جائے گا، تو ان طرح طرح کی چیزوں کا جو اس جیسی تکلیف دہ ہوں گی اور بھی جوڑے جوڑے ان کو دیے جائیں گے، یعنی ڈبل سزا دی جائے گی۔ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم سالوا النار، فرمایا جب یہ اپنے پیروکاروں کو آتا ہوا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے یہ ایک اور لشکر ہے جو تمہارے ساتھ غصہ چلا رہا ہے، پھٹکار اور لعنت ہو ان پر، یہ سب آگ میں جلنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ان کے درمیان جو دنیا کی دوستیاں تھیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور ایک دوسرے پہ لعنتیں کریں گے، اور پھر ان سب کو دگنے پہ دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا بات ہے، ہمیں وہ لوگ یہاں دوزخ میں نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، گھٹیا لوگ سمجھتے تھے، دین کی وجہ سے ان کی حقارت بیان کرتے تھے، آج وہ یہاں نہیں نظر آ رہے۔ اتخذناہم سخریا، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ام زاغت عنہم الابصار، کیا وہ واقعی یہاں دیکھ نہیں رہے یا ہماری نگاہیں غلطی کر رہی؟ ان ذالک الحق تخاصم اہل النار، یقیناً دوستیوں کے آپس میں جھگڑنے کی یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں اور ہو کر رہیں گی۔ اور ان کا یہ کہنا کہ وہ کون لوگ تھے جن کو ہم حقیر سمجھتے تھے وہ یہاں کیوں نہیں نظر آ رہے، کیونکہ وہ جنت میں جا چکے۔ جن کو یہ حقیر سمجھتے تھے، جہنمی لوگ غلط سمجھتے تھے، وہ تو صحیح لوگ تھے اور جنت میں پہنچ چکے، اس لیے انہیں جہنم میں کہاں نظر آئیں۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، آپ کہہ دیجئے میں تو ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں آخرت کے یہ مناظر دکھا کر ڈرانے والا آگاہ کرنے والا ہوں۔ عذاب دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے جو واحد اکیلی ذات اور قہار ذات ہے، وہی سب کو سزا دے گی، جو آسمانوں و زمینوں کا رب ہے اور اس کے درمیان میں سب چیزوں پر قادر اور غفار بھی ہے۔ قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، آپ ان کو ذرا بتا دو وہ قیامت کیا ہے۔ قیامت ایک بہت بڑا عظیم واقعہ ہے، عظیم حقیقت ہے جس کا اظہار ہو کر رہے گا، اور جس سے تم آج منہ موڑ رہے ہو وہ ضرور تمہارے سامنے آ کر رہے گی۔ اور فرمایا مجھے مالائے اعلیٰ کا علم نہیں، مجھے نہیں معلوم اوپر کی باتوں کا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے یہ علم دینے والے ہیں، اللہ ہی مجھے ان باتوں کے بارے میں آگاہ کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے کہ میں تو اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ انما انا نذیر مبین اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آدم و ابلیس کا وہ واقعہ ذکر کیا اور فرمایا کہ یاد کرو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور فرمایا کہ جب اس کو میں درست کر لوں اے فرشتوں تم سجدہ کرنا، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، اکڑ گیا۔ وہاں سے یہ بات چلی ہے کہ جنتی جہنمی علیحدہ ہو گئے، شیطان اور اس کی ذریت اس کے ماننے والے جہنم میں جائیں گے، آدم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جنت میں جائیں گے۔ یوں جنت و جہنم کا مقام اللہ تعالیٰ نے شروع سے پیدا کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ جو شیطان کے پیروکار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور ان پہ اللہ کی یہ بات ثابت ہو کر رہے گی۔ اللہ کی بات یہ طے پا چکی ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا تھا اللہ نے شیطان کو کہ تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھریں گے، اور اس بھرنے کی تفصیل احادیث طیبہ میں یوں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال چکیں گے تو اس کے بعد وجود بھی جہنم نہیں بھری ہوگی، تو جہنم مطالبہ کرے گی یا اللہ آپ کا وعدہ تھا بھرنے کا، مجھے تو بھرا نہیں گیا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اچھا تمہیں بھرتے ہیں، اللہ اپنی شان اس پہ قدم رکھیں گے اور اس طرح اس کو بھر دیں گے، اور جنت بھی نہیں بھرے گی تو اس کو بھرنے کے لیے نئی مخلوق پیدا فرما کر اسی وقت جنت میں ڈال کر اس کو بھی بھریں گے۔ اللہ نے جنت کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا، جہنم کو بھی بھرنے کا، تو آخر کچھ لوگ تو جہنمی رہیں گے۔ اس میں تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر کچھ لوگ ایمان نہیں لا رہے اور جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے اس بات کو بھی تو پورا ہونا ہے جو جہنم کے بھرنے کا ہم نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے، زمر اصل میں جماعت کو کہتے ہیں، اور جماعت در جماعت لوگ جہنم میں بھی اور جنت میں جائیں گے، اس کا ذکر اس سورت میں آ رہا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ زمر ہے۔ اور یہ مکی زمانے کی ابتدائی دور کی صورت ہے، مشرکین کے مختلف باطل عقائد کی نظریات کی تردید میں یہ نازل ہوئی، اور اس میں بھی یہ بات کہ بعض لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اس کی تردید اس میں، اور اس کے علاوہ شرکی عقائد
اور نظریات کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی توحید کے دلائل بیان کیے۔ میں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اور اللہ ہی کی طرف سے اترنا ہے اس عظیم کتاب کا، اللہ حکمت والی ذات کی طرف سے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ہم نے خالص اور حق کی کتاب آپ کی طرف اتاری ہے، آپ ایک ہی اللہ کی عبادت کیجیے اور اللہ کے سوا کسی اور کا دین نہیں ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر جو اوروں کو معبود بناتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور انہیں پوچھا جاتا ہے کہ تم اللہ کے سوا کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کو سیڑھی بناتے ہیں، ان کے ذریعے سے ان تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ وہ چیز تھی شیطان نے جو ان کو اس کام پہ لگا دیا کہ شرک کے ذریعے سے تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، حالانکہ شرک تو خود اللہ کے قرب سے دور کرنے والی چیز ہے، اس سے بلا شرک سے قرب کہاں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اگر چاہتا کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کرتا، یعنی فرشتوں کو اللہ کو بیٹیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ پسندیدہ مخلوق کو بیٹیاں بناتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے دلائل دیتے فرمایا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو، دن اور رات کو، سورج اور چاند ستاروں کو، سب کو اپنے لیے مسخر کر رکھا ہے، تو اس کو اولاد کی کیا حاجت ہے۔ اور خلقکم من نفس واحد ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اللہ نے تمہارے لیے ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے جوڑے بنائے، اور پھر تمہارے لیے جانور پیدا کیے اور مختلف جانوروں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ تو جو اللہ ان ساری چیزوں کو بنا سکتا ہے اس کو اولاد کی کیا ضرورت۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ پھر ایک اور اللہ نے اپنی قدرت کی دلیل پیش کی، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مادر رحم میں 3 اندھیروں میں پیدا کیا۔ باقی سب تخلیق کار روشنی چاہتے ہیں، ہم روشنی بھی زیادہ روشنی لگا کے چاہتے ہیں کہ ہم کام کریں۔ اللہ کی تخلیق کا یہ عالم ہے کہ اللہ اندھیروں میں تخلیق کرتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اور وہ ہے ہر قسم کی حکومت کا مالک، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم اسی کی عبادت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہوں گے، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قیامت والے دن ہر ایک کو اپنے کیے کا بھگتان خود اٹھانا ہوگا۔ اور پھر انسان کی فطرت کو بیان کرتے فرمایا جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کے پکارتا ہے، پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے پھر شریک گھڑنے لگ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی وہ اللہ سے بھٹکانے لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ دو کہ ان کو اس کفر میں تھوڑے دن مزے کر لو، پھر تمہیں ضرور اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور پھر جنتی اور جہنمی اور مومن و کافر کے درمیان فرق کرنے کے لیے فرمایا کہ کیا وہ شخص جو رات کو اللہ کے حضور میں گڑ گڑانے والا ہو، سجدہ کرنے والا ہو، اللہ کے حضور میں قیام کرنے والا ہو، اللہ کی رحمت کو امیدوار ہو، یہ اور جس کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں، دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اے عقل مند لوگوں سوچو، تو کیا اللہ مومن کو اور کافر کو برابر کر دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ اللہ کی ماننے والے اور نہ ماننے والوں کو برابر دونوں کے ساتھ رویہ اپنائیں گے؟ پھر کس غلط فہمی کا شکار اور کیوں اس بات کو سمجھتے نہیں ہو کہ اللہ کے اطاعت میں آ جاؤ۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اگر تمہیں ایک جگہ تنگی ہوتی ہے اللہ کی بات ماننے میں تو زمین وسیع ہے، دوسری جگہ چلے جاؤ، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے جو خالص بندے ہیں وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ ان کو کہہ دیں کہ مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر میں نے اللہ کی بات نہ مانی تو کہیں میں بڑے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے نیچے بھی جہنم ہوگی، ان کے اوپر بھی جہنم ہوگی، اور ان کو ڈرا دو اللہ کے بارے میں، جو لوگ شیطان کے پیروکار بنتے ہیں اور اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جہنم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے جنت اور جنت کے بالا خانوں کا وعدہ فرمایا۔ یوں جنت اور جہنم کا تقابل اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کیا بھلا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو، جس کے نتیجے میں وہ پروردگار کی روشنی سے دیکھتا ہو، کیا وہ شخص اور جس کو اللہ نے یہ روشنی عطا نہیں کی دونوں برابر ہو سکتے؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے اس کتاب کو متشابہ بنایا ہے، یعنی ملتی جلتی آیات والا بنایا ہے، اور اس کو جب اللہ والے اور نیک لوگ اللہ سے ڈرنے والے سنتے ہیں تو ان کی کھالیں جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیاروں کی علامت ہے، اللہ اپنے پیاروں کو
اپنی محبوبیت کا تاج دینے لگتے ہیں تو ان کو اللہ کی آیتوں سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور جو ضدی ہوتے ہیں وہ اللہ کی اور آیتیں سنتے ہیں تو اس سے اور زیادہ دور ہوتے جاتے ہیں۔ آگے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ کیا ایک آدمی جس کے کئی آقا ہوں اور ہوں بھی اکھڑ مزاج، کیا وہ شخص اور ایک وہ جس کا ایک ہی آقا ہو اور ہو بھی سلجھا ہوا، کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک غلام جس کے ایک ہی آقا ہے وہ اللہ کے بندے کی طرح ہیں، اور جس کے کئی آقا ہیں اور ہیں بھی اس کے نفرت والے، تو وہ کئی آقاؤں کی مثال کئی خداؤں کی سی ہے۔